ایک طبقہ تو اہل سنت کا نام لینے والا، جو نام تو اہل سنت کا لیتا ہے لیکن اہل سنت کے نظریات اور عقائد سے ہٹ کر رافضیت کے عقائد کو اہل سنت میں منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کی عظمت و شان پر حملہ کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے مختلف قسم کے ہیلے حربے بہانے بنا کے سیدنا امیر معاویہ صحابی رسول کی عظمت پہ تان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے حربوں میں سے ایک آج کل جو نیا انہوں نے مسئلہ شروع کیا ہوا ہے، صحابی کی تعریف۔ اب صحابی کی وہ تعریف ڈھونڈ کے تلاش کر کے لاتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی تعریف مل جائے کہ جس کے ذریعے ہم امیر معاویہ کو صحابیت کے منصب سے خارج کر سکیں۔ جتنی تعریفات وہ بیان کرتے ہیں، اب وہ پورا ایڑی چوٹی کا زور ٹیل لگا چکے ہیں، ابھی تک انہیں کوئی ایسی تعریف نہیں مل سکی اور کوئی ایسا قول نہیں مل سکا جس سے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو صحابیت سے خارج کر سکے۔ سند صحیح کے ساتھ ایسا قول موجود نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ صرف صحابی ہیں بلکہ جلیل القدر اور عظیم المرتبت صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحار میں سے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر اصحاب میں سے ہیں۔ اب جو صحابی کی تعریف کے حوالے سے کچھ مغالطات اور شبہات پیش کرنے کے لیے کچھ حوالہ جات پیش کیے جاتے ہیں، میں سب سے پہلے ان حوالہ جات کو پیش کر کے اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ، پھر اس کے بعد اہل سنت کا جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں جو کنسپٹ اور تصور ہے دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ وہ بیان کروں گا۔ ایک تو بات یہ کی جاتی ہے جس صحابی کی تعریف میں اختلاف ہے۔ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ تعریف میں اختلاف ہے، کسی نے کچھ کی کسی نے کچھ کی ہے۔ بھائی دیکھیں، کسی بھی چیز کی تعریف جب کی جاتی ہے تو تعریف ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث میں ڈائریکٹ تو کوئی ایسی جامع معنی تعریف تو نہیں کی جاتی نا جس طرح کہ علماء اور محدثین اور فقہا بیان کرتے ہیں۔ تو تعریف کرنے میں علماء جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، اپنی پوری تحقیق کے ساتھ ایک عالم ایک تعریف کرتا ہے، دوسرا دوسری تعریف کرتا ہے۔ تو جب ایک ہی بات کی مختلف تعریفات کی جائیں تو وہی تعریف معتبر ہوگی جو جمہور کے مطابق ہوگی اور جس پر جمہور کا اتفاق ہوگا، جس پر جمہور کی رائے ہوگی۔ اب ہم صحابی کی تعریف کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں مغالطات تو شبہات پیش کیے جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک شبہ میں سب سے پہلے پیش کروں گا۔ حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مقدمہ ابن صلاح سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے آپ کے علاوہ کوئی صحابی موجود ہے؟ تو حضرت انس نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ لوگ تو موجود ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، لیکن حضور کے صحابہ میں سے صرف میں ہی موجود ہوں۔ تو کہتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ جس نے حضور کو دیکھا ہے، دیکھنا صحابیت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ صحابی وہ ہے جس نے ایک بڑی لمبی طویل مدت تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی ہو۔ حضرت انس بن مالک کی تعریف سے یہ معلوم ہوا۔ حالانکہ روایت اور درایت کے اعتبار سے اگر ہم اس بات کو پرکھتے ہیں تو اس کا جواب انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ پیش کروں گا۔ اگر روایت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ روایت حضرت انس بن مالک سے مقدمہ ابن صلاح میں امام ابن صلاح نے روایت کی ہے۔ اس میں ایک راوی ہے موسیٰ سبلانی۔ موسیٰ سبلانی کے والے سے بس ایک تو محدثین اور علماء کی جو نا وہ کوئی صراحت ملتی ہے توثیق کی، باقی اس کا ترجمہ اس اعتبار سے کہ اس کی ولدیت اور اس کا جو نا پورا ڈیٹا کسی بھی اسماء و رجال کی کتاب میں موجود ہو، اس روایت کے راوی کا وہ ہمیں کسی کتاب سے معلوم نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے موسیٰ سبلانی کے حوالے سے ایک نوعیت کی جہالت موجود ہے کہ یہ مجہول شخص ہے، اس اعتبار سے کہ اس کے والد کون تھے اور اس کا باقی جو معاملہ وہ سارا ڈاٹا ہمیں اسماء و رجال کی کتابوں سے نہیں ملتا۔ اور دوسرا اس بات کا جواب میں یہ کروں گا کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری شریف سے سلمان تیمی آپ کے جو حافظ اور جلیل القدر شاگرد ہیں سیدنا انس ابن مالک کے،
जलील कदर ताबी हैं सुलेमान तैमी, वो रिवायत करते हैं, हदीस का नंबर है बुखारी का 4499 कि अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम में से जिस सहाबी ने 2 किबलों की तरफ नमाज पढ़ी है, उनमें से सिर्फ मैं ही मौजूद हूं, उनमें से सिर्फ मैं ही मौजूद हूं। यानी बुखारी की ये रिवायत कभी भी है और मुकदमा इब्न सलाह की रिवायत के एतबार से ज्यादा ऑथेंटिक और ज्यादा मोतबर है। तो इस एतबार से उस अगर रिवायत को तस्लीम कर भी लिया जाए तो उसका मतलब यह बनेगा कि वो सहाबा जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के सोबत खासा के फैज याफ्ता थे, जिनको मुलाजमत दायमा हासिल थी, सोबत खासा हासिल थी, वो नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा इस वक्त दुनिया में मेरे सिवा कोई और मौजूद नहीं है। जिस तरह के सही बुखारी की 4499 नंबर रवायत से पता चलता है कि सैयदना अनस इब्ने मालिक जिन सहाबा की नफी कर रहे हैं, वो उन सहाबा की नफी कर रहे हैं कि जिन्होंने दोनों किबलों की तरफ नमाज पढ़ी है। तो वो फरमाते हैं मेरे अलावा कोई और दूसरा सहाबी मौजूद नहीं है। और फिर अगर हज़रत अनस इब्ने मालिक की इस रिवायत को मान भी लिया जाए तो इसका मतलब यह निकलता है, बस देखें ना, सहाबा में फर्क है। बाद सहाबा वो हैं कि जिनको सोबत आमा हासिल है, यानी 1 दफा 2 दफा 4 दफा कुछ वक्त के लिए, कुछ घड़ियों के लिए, कुछ दिनों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनको सोहबत मुयस्सर आई। और बहुत सारे ऐसे सहाबा हैं कि जिनको नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुलाजमत दायमा और सोबत खासा हासिल रही, साल हा साल वो हुजूर अलैहिस्सलाम की सोबत में रहे, तो वो सोबत खासा वाले थे। तो अनस इब्ने मालिक जिन लोगों की नफी कर रहे हैं, वो नफी कर रहे हैं सोबत खासा की, कि मेरे अलावा हुजूर का ऐसा कोई सहाबी जिसको सोबत खासा हासिल है वो दुनिया में मौजूद नहीं है। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील मैं आपको सही बुखारी और मुस्लिम से पेश करता हूं कि सैयदना हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ और हजरत खालिद इब्ने वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु की जब आपस में उनकी चपकरश हुई, एक मसले पर रंजिश होगी और एक दूसरे को उन्होंने सब किया, हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने। अब हजरत खालिद बिन वलीद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील कदर सहाबी हैं, अल्लाह की तलवारों में एक तलवार है, और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी बहुत बड़े जलील कदर सहाबी हैं। लेकिन जब हजरत खालिद ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को कुछ कलिमात कहे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी, ए खालिद मेरे सहाबी को बुरा मत कहे, मेरे सहाबी पर तनकीद मत कर, मेरे सहाबी पर तान मत कर, सब मत कर। तो अब इसका मतलब क्या निकला कि हजरत खालिद बिन वलीद नबी करीम अलैहि सल्लम के सहाबी नहीं है? सहाबी हैं, यकीनन सहाबी हैं, लेकिन जिस तरह सोहबत खासा और मुलाजमत दायमा हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को हासिल थी, वो हजरत खालिद बिन वलीद को हासिल नहीं थी। तो इस एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को अपना सहाबी कहा। सही बुखारी में हदीस है, ये जो मैंने आपको हदीस पढ़ के सुनाई है, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 6488 है, और सही बुखारी में हदीस नंबर 3661 है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आपस में चपकरश हो गई, किसी मसले पर रंजिश हो गई। मुकदमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गया तो हुजूर ने हजरत उमर से खिताब फरमाया, हजरत उमर से मुखातिब होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल अंतुम तारिकू ली साहिबी, फरमाया क्या तुम मेरे लिए मेरे साहिब को, मेरे सहाबी को छोड़ नहीं देते? ये हुजूर किससे फरमा रहे हैं? हजरत उमर से। तो आप मुझे बताएं कि हजरत उमर क्या हुजूर के सहाबी नहीं? यकीनन सहाबी हैं, लेकिन जो सोहबत खासा अबू बकर सिद्दीक को हासिल है वो हजरत उमर को हासिल ना थी, इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक के मुकाबले में हजरत उमर से फरमाया कि हल अंतुम तारिकू ली असहाब साहिबी, फरमाया कि क्या तुम मेरे लिए मेरे साथी को, मेरे साहिब को, मेरे सहाबी को छोड़ नहीं देते? तो हजरत उमर के मुकाबले में हजरत सिद्दीक अकबर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सहाबी फरमाया। हालांकि हजरत उमर भी सहाबी हैं, जिस तरह अब्दुर्रहमान बिन औफ सहाबी है, खालिद बिन वलीद भी सहाबी हैं, जिस तरह अबू बकर सिद्दीक सहाबी हैं, हजरत उमर फारूक भी सहाबी हैं। लेकिन जब तकाबुल होगा तो अबू बकर सिद्दीक के मुकाबले में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला को वो सोबत हासिल नहीं है जो सिद्दीक अकबर को सोबत खासा हासिल है, और हजरत खालिद बिन वलीद को वो सोबत हासिल नहीं है जो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को सोबत खासा
اور ملازمت دائمہ حاصل ہے۔ تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے فرمان کو، قول کو صحیح بخاری کی ان روایات اور حضرت انس ابن مالک کے فرمان جو صحیح بخاری میں پیش کر چکا ہوں، اس کے سامنے اگر ہم اس کی توضیح اور تشریح کرتے ہیں تو یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن لوگوں کی نفی کر رہے ہیں وہ نفی کر رہے ہیں صحبت خاصہ کی، کہ یہ جو لوگ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، حضور کی زیارت کی ہے، ان کو صحبت خاصہ حاصل نہیں ہے، اور یہ وہ بھی نہیں ہے جنہوں نے دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اور اس پر ایک اور میں مزید حوالہ پیش کروں گا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ امام ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ فی تمییز صحابہ کی جلد نمبر 1 ہے میرے پاس، اور اس کا صفحہ نمبر میرے پاس ہے 11، مکتبہ المعروفیہ کوئٹہ پاکستان سے چھپی ہے۔ پوری تفصیل کے ساتھ یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحابی رسول کے سامنے ایک شخص آیا۔ حضرت ابو سعید صحابی وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ شخص آیا، حضرت علی المرضی اور حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ چھڑ گیا۔ تو حدیث میں آتا فتنا والا رجل معاویہ تھا، اس شخص نے حضرت معاویہ کے بارے میں اپنی زبان کو کھولا، حضرت معاویہ کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمہ کہا، اپنی زبان کو ان کے بارے میں جب کھولا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے، ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ تو معاویہ کے بارے میں بات کرتا ہے، سنو۔ انہوں نے پھر روایت بیان کی اور کہا کہ ہم ایک سفر میں تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے، اور ایک دیہاتی، ایک پینڈو ہمارے ساتھ تھے، ایک شخص پینڈو تھا، دیہاتی تھا۔ اس سفر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ بھی تھا۔ صحابہ کی ٹولیاں اور جماعتیں سفر میں جا رہی تھی، جس جگہ پہ پڑاؤ ڈالا تو ہم جس جماعت اور جس گروپ میں بیٹھے اس گروپ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، اور ہمارا پڑاؤ جو ہے وہ لوگوں کے گھروں کے قریب ہوا تو ان گھروں میں سے کسی گھر میں ایک عورت حاملہ تھی، بچے کی ولادت ہونے والی تھی۔ تو وہ شخص جو بادیہ نشین، وہ جو دیہاتی تھا، اس نے اس عورت سے کہا کہ اگر تو مجھے بکری دے، اگر تو چاہتی کہ تیرے ہاں بیٹا پیدا ہو تو مجھے ایک بکری دے، تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ تو اس عورت نے اس بادیہ نشین کو، اس دیہاتی کو بکری دے دی۔ اس نے کوئی سجا وغیرہ کو کلمات پڑھے اور پڑھ کے اس سے بکری وصول کر لی، کہا جا تیرے گھر بیٹا پیدا ہوگا۔ اب اس نے بکری کو لیا اور بکری کو ذبح کیا، کھانا پکایا، دسترخوان لگایا گیا، صحابہ اکرام علیہ رضوان کھانے کے لیے جمع، ابو بکر صدیق نے بھی اس کھانے میں سے تناول فرمایا۔ جب بعد میں معلوم ہوا کہ یہ بکری تو ملی ہے اس وعدے کی عوض، اور اس جو سجا اور کلمات اور جملے پڑھے ہیں اس بادیہ نشین دیہاتی نے، اس بدلے میں یہ بکری ملی ہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتقیع کل شیء اکلا، جو کچھ کھایا تھا ابو بکر صدیق نے اس کی کیا کر دی، الٹی کر دی، کیا کر دی کہ یہ تو میں نہیں کھاؤں گا، یہ تو جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، پھر حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ثم رأیت ذلک البدوی اتی بہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی، وہی دیہاتی جو سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اب نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد صدیق اکبر کا دور گزرتے عمر فاروق کا دور خلافت آیا، تو وہی دیہاتی جب حضرت عمر کی بارگاہ میں لایا گیا ایک جرم کے مقدمے میں، اور وہ جرم کیا تھا کہ اس دیہاتی نے نبی کریم علیہ السلام کے انصار صحابہ کی ہجو کی تھی۔ اب انصار صحابہ کی عظمت آپ دیکھیں کتنی عظمت ہے کہ جن کی محبت کو ایمان کہا گیا، اور جن کے بغض و عداوت کو نفاق کہا گیا، اور جن کی محبت کا نبی کریم علیہ السلام نے جن کے ساتھ تعلق محبت کا حکم دیا۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے انصار کی محبت پر۔ اس بادیہ نشین دیہاتی نے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفر میں حضور کا ساتھ اختیار کیا اور ایک سفر میں حضور کو دیکھا تھا، جب لایا گیا حضرت عمر کے پاس، تو اب حضرت عمر کا موقف سمجھیں، سیدنا فاروق اعظم کا جو موقف ہے صحابہ کرام کے بارے میں وہ سمجھیں۔ جب اس شخص کو لایا گیا کہ اس بندے نے انصار صحابہ کی ہجو کی ہے، تو چونکہ یہ خود بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صحبت یافتہ تھا اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے تھا، تو حضرت عمر نے کہا لولا ان لہ صحبۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ادری ما نال فیھا لکفیتکموہ، اگر تجھے رسول اللہ کی صحبت حاصل نہ ہوتی، یعنی تو حضور کا صحابی نہ ہوتا، لکفیتکموہ، پھر میں تجھے کافی ہوتا ہے،
فرمایا کہ پھر تیرے ساتھ میں معاملہ کرتا. لیکن حضرت عمر نے کوئی سخت جملہ بھی اس بندے کے, اس بادیہ نشین کے بارے میں نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ ان لہو صحبت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا درجہ حاصل تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرت عمر فاروق کا موقف یہ تھا کہ جس کو ایک سفر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہو جائے وہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے فرمان کا جو صحیح محمل ہے وہ یہی ہے کہ وہ صحبت خاصہ کی نفی کرتے. امام ابن جسکرانی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ رجال ھذا الحدیث ثقات, اس حدیث کے رجال ثقہ ہیں. وقد توقف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن معاتبتہ فضلا عن معاقبتہ, حضرت عمر بجائے اس کے کہ اس کو کوئی سزا دیتے انصار کی ہجو کرنے پر, حضرت عمر نے نہ تو سزا دی نہ ہی کوئی سخت بات کی, کوئی سخت جملہ بھی نہیں کہا حضرت عمر ان کے بارے میں. لِكَوْنِهِ عَالِمَ أَنَّهُ لَقِيَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم, اس واسطے کہ حضرت عمر جانتے تھے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی. تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے موقف کے مطابق بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جس نے ایک دفعہ بھی ملاقات کی ہے ایمان کی حالت میں اور دنیا سے ایمان کی حالت میں, کیا وہ حضور کا کیا ہے صحابی. لہذا یہ روایت بھی جو پیش کی جاتی ہے اس کا جواب بحمد تعالیٰ میں نے مکمل پیش کر دیا. اس سلسلے میں ایک اور روایت حضرت سعید ابن مسیب تابعی سے پیش کی جاتی ہے کہ سعید ابن مسیب تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 1 سال یا 2 سال یا ایک غزوے میں یا 2 غزوات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شرکت کی ہو. اب یہ کہتے ہیں کہ اس تعریف کے مطابق جس نے نبی کریم علیہ السلام کو صرف دیکھا ایمان کی حالت میں ایمان پر فوت ہو وہ صحابی نہیں ہے. صحابیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ 1 یا 2 سال 1 یا 2 غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا ہو. اب یہ روایت بھی اس حوالے سے پیش کی جاتی ہے, یہ تعریف بھی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تعریف سند صحیح کے ساتھ ثابت نہیں ہے. اس میں ایک راوی طلحہ بن محمد جو کہ مجہول ہے, جس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ راوی مجہول ہو تو روایت صحیح نہیں ہوتی. اور دوسرے راوی محمد بن سعید ابن مسیب, یہ بھی مجہول راوی ہیں, اس کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں ہے. اور تیسرے اس میں راوی محمد بن عمر باقدی, اور باقدی پھر باقدی ہے جو اہل علم ہے, کتابوں کو پڑھنے والے ہیں, محدثین کی آراء کو سمجھنے والے پڑھنے والے وہ جانتے ہیں کہ باقدی کا محدثین کے ہاں کیا مقام ہے. اس یہ محتاج بیان نہیں ہے, اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لہذا یہ روایت کسی صورت میں درست نہیں بنتی اور یہ تعریف بھی درست نہیں ہے. یہ ہے سند کے اور روایت کے اعتبار سے, اور اگر اس کو درایت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ نکلے گا جس نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کسی غزوہ میں شرکت نہیں کی وہ صحابی نہیں. تو ظاہر ہے کہ غزوات اور جنگیں ہجرت کے بعد ہوئی ہیں, تو جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہجرت سے پہلے وصال کر چکے وہ حضور کے صحابی نہیں ٹھہریں گے, حالانکہ وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا ہیں صحابی ہیں. اور پھر جو ازواج طیبات ہیں اور دیگر جو صحابیات ہیں جنہوں نے کسی جنگ میں جا کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کافروں کے خلاف قتال لڑائی نہیں کی, وہ بھی صحابیہ اس تعریف کے مطابق نہیں بنے گی. امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی اس تعریف کے مطابق صحابی نہیں بنتے, حالانکہ وہ سارے کے سارے کیا ہیں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان میں ان کا ایک عظیم مرتبہ اور مقام ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ بھی اس تعریف کے مطابق صحابی نہیں بنتے. اور اسی طرح وہ صحابہ کرام علیہ مردوان جو بیمار تھے یا بوڑھے تھے یا جنگ میں جانے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے وہ بھی اس تعریف کے مطابق صحابی نہیں بنتے, حالانکہ وہ سارے کے سارے کیا ہیں صحابی ہیں. لہذا روایت و درایت دونوں اعتبار سے سعید ابن مسیب سے یہ جو منسوب صحابی کی تعریف ہے یہ تعریف درست نہیں ہے. اسی طرح ایک روایت مسند احمد اور دیگر کتابوں سے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے پیش کی جاتی. ابھی تو میں نے علی صحابہ فی تمییز صحابہ سے پیش کی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابیت کا اعتبار کرتے ہیں جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مرتبہ ایک سفر میں صحبت اختیار کی, اس کو صحابی سمجھتے ہیں. اب ایک اور روایت مسند احمد بن حنبل سے پیش کی جاتی ہے
کہ نبی کریم علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر سورہ نصر تلاوت کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، پوری سورت تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ انا و اصحابی الناس خیر و انا و اصحابی خیر لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد و نیہ، کہ میں اور میرے صحابہ خیر ہیں اور لوگ بھی خیر ہیں، میں اور میرے صحابہ خیر ہیں۔ تو صحابہ کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے ان کو ناس کہا گیا، ان کو حضور علیہ السلام نے صحابی نہیں کہا، ان کو ناس کہا گیا، صحابی نہیں کہا گیا۔ لہذا اس سے ثابت ہوا کہ جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ حضور کے صحابی نہیں ہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ روایت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس روایت میں ایک اضطراب کی صورت موجود ہے۔ بعض روایتوں میں الناس خیر، انا و اصحابی خیر کا لفظ ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے الناس ہیزن انا و اصحابی ہیزن، لوگ ایک طرف ہیں اور میں اور میرے صحابہ ایک طرف ہیں۔ تو اس میں لفظی طور پہ بھی اختلاف موجود ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے ابو البختری روایت کرتے ہیں، اور ابو البختری کا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سما ثابت نہیں ہے۔ جب سما ثابت نہیں ہے تو یہ روایت بھی درست نہیں ہے، روایت ضعیف ہے۔ تو یہ اشکالات اور مغالطات پیش کیے جاتے ہیں صحابی کی تعریف کے حوالے سے کہ یہ دیکھیں یہ جو ہے نا وہ جو جس نے نبی کریم علیہ السلام کو صرف ایک مرتبہ دیکھا ہے اور حضور کی صحبت اختیار کی ہے وہ صحابی نہیں ہے، صحابی کے لیے یہ فلاں شرطیں ہونا ضروری ہیں۔ حالانکہ قرآن و سنت سے ان شرائط کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی میں کتب احادیث سے سب سے پہلے قرآن کریم سے، لغت عرب، قرآن کریم اور احادیث طیبہ سے انشاءاللہ دلیل پیش کرتے ہوئے صحابیت کے حوالے سے جو دینی اسلامی اہل سنت کا نقطہ نظر اور کنسیپٹ انشاءاللہ وہ بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَمْعِ، لفظ کلمہ صاحب کا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ اب صاحب کا معنی ہوتا ہے ساتھی۔ اب صاحب کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہی المرأۃ، صاحب سے مراد یہاں کیا ہے؟ عورت ہے، والمرأۃ قد تمکث معک ساعۃ وقد تمکث معک عمرا۔ یہ ہوتا ہے کہ جس عورت کے ساتھ نکاح کیا جائے، کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت تیرے ساتھ ایک گھڑی کی گھڑی، چند گھڑیاں، کچھ عرصے اور کچھ وقت کے لیے ٹھہرتی ہے، اور کبھی کبھی وہ عورت تیرے ساتھ پوری عمر گزارتی ہے۔ تو جو گھڑی کی گھڑی ٹھہرے، ایک ساتھ لمحے کے لیے بھی ٹھہرے، اس کو بھی صاحب کہا جائے گا، اور جو لمبی مدت پوری عمر اس کے ساتھ گزارے وقت اس کو بھی کیا کہا جائے گا؟ صاحب کہا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت مجاہد، تابعی اکرمہ اور قتادہ وہ کہتے ہیں هو الرفیق فی السفر، هو الرفیق فی السفر، کہ یہاں جو ہے نا وہ صاحب سے مراد اپنا سفر میں جو ساتھی ہے اس کو صاحب کہا گیا ہے۔ تو جو ایک منزل طے کرنے کے لیے رستے میں سفر میں ساتھ ہو قرآن اس کو بھی صاحب کہے، تو جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی اتنی لمبی صحبت اختیار کی ہے وہ حضور کے صحابی نہیں ہوں گے؟ یقیناً وہ حضور کے صحابی ہی ہوں گے۔ لغت عرب بھی اسی معنی کی تائید کرتی ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات بھی اسی معنی کی تائید کرتی ہیں۔ الادب المفرد صفحہ نمبر 53 حدیث کا نمبر 115 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ تعالی خیرہم لصاحبہ، کہ اللہ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہیں خیرہم لصاحبہ، جو اپنے دوسرے ساتھی کے لیے بہتر ہو، اپنے دوسرے ساتھی کے لیے بہتر، یعنی جو اپنے بھائی کے لیے، اپنے ساتھی دوسرے کے لیے، اپنے صاحب کے لیے بہتر ہو، وہ اللہ کے نزدیک بھی کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو یہاں نبی کریم علیہ السلام نے جو جس کے ساتھ رہنے والا ہے اس کو اس کا کیا قرار دیا ہے؟ صاحب قرار دیا ہے۔ لہذا جو جس کے ساتھ رہتا ہے یا جو جس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ اس کا صحابی اور ساتھی ہی ہے، اس کو ساتھی اور صحابی ہی کہا جائے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف میں امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے
متعدد احادیث طیبات کو صحابہ کی فضیلت کے چیپٹر میں بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث نمبر 6467 ہے، یعنی 6467، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاتی علی الناس زمان یغزو فئام من الناس، کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں میں سے ایک گروہ جہاد کرے گا، جنگ میں شریک ہوگا، فیقال لہم فیکم من رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے کہا جائے گا کیا تم میں وہ شخص موجود ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، جس نے حضور کو رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فیقولون نعم، تو وہ کہیں گے ہاں ہم میں وہ شخص ہے جس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، یعنی وہ جس نے حضور کو دیکھا ہے وہ کون ہوگا؟ حضور کا صحابی، تو کیا تم میں حضور کا صحابی موجود ہے؟ تو کہیں گے ہاں، فیفتح لہم، تو ان کے لیے اللہ رب العزت ان کو اس صحابی کی وجہ سے فتح عطا فرمائے گا۔ ثم یغزو فئام من الناس، پھر لوگوں میں سے ایک گروہ اٹھے گا اور جہاد کرے گا، فیقال لہم هل فیکم من رآ من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے کہا جائے گا کیا تم میں وہ شخص ہے جس نے رسول اللہ کے اصحاب میں سے کسی صحابی کو دیکھا ہے؟ فیقولون نعم، تو کہیں گے ہاں ہے، فیفتح لہم، تو ان کو بھی اللہ رب العزت فتح عطا فرمائے گا۔ تو اس حدیث میں جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اس کو حضور کا صاحب کہا گیا، حضور کا ساتھی کہا گیا، حضور کا صحابی کہا گیا۔ تو حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ جس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ہے؟ صحابی ہے۔ حدیث نمبر 6468، 6468 صحیح مسلم شریف کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یاتی علی الناس زمان یبعث منہم البعث فیقول انظروا هل تجدون فیکم احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو کیا تم میں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے کوئی صحابی موجود ہے؟ تو فیوجد رجل، ایک شخص ملے گا، فیفتح لہم بہ، تو اس صحابی کی وجہ سے اللہ رب العزت ان لوگوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ کس کی وجہ سے؟ حضور کے، اور صحابی کون ہے؟ جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے۔ اور آگے کلمات انظروا هل ترون فیہم من رآ صحاب النبی، پھر وہ وقت آئے گا کہ لوگوں کو کہا جائے کہ اس شخص کو دیکھو جس نے اس شخص کو دیکھا ہو جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، یعنی حضور کے صحابی کو دیکھنے والے تابعین کے دور میں بھی اللہ رب العزت مسلمانوں کی اس جماعت کو فتح عطا فرمائے گا۔ تو صحیح مسلم کی ان احادیث سے بالکل مسئلہ واضح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے والا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی۔ مجمع الزوائد کی جلد نمبر 9 ہے، امام حیثمی نے اس روایت کو بیان کیا، صفحہ 740 ہے۔ قبیلہ مزہجیان کے 2 شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئے، جب حضور کی بارگاہ میں آئے، حدیث نمبر ہے 16398، 16398، جب حضور کی بارگاہ اقدس میں آئے، فدنا احدہما الیہ لیبایعہ، ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، حضور کے قریب ہوا تاکہ وہ حضور سے بیعت کرے۔ فلما اخذ بیدہ، جب اس نے اپنا ہاتھ پکڑا، اخذ بیدہ، قال یا رسول اللہ ارأیت من رآک وآمن بک واتبعک وصدقک ماذا لہ؟ اخذ بیدہ، تو اس نے حضور کا ہاتھ پکڑا، اس شخص نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور اس نے کہا اللہ کے رسول آپ کیا فرماتے ہیں اس بندے کے بارے میں، من رآک، جس نے آپ کو دیکھا، وآمن بک، اور آپ پر ایمان لایا، واتبعک، اور آپ کی اتباع کی، وصدقک، اور آپ کی تصدیق کی، ماذا لہ، اس کو ملے گا کیا؟ کس کو؟ جس نے حضور کو دیکھا، ایمان لایا، اتباع کی اور تصدیق کی، اس کو کیا ملے گا؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طوبی لہ، اس کے لیے جنت ہے۔ اس کو کیا ملے گی؟ جنت۔ کس کو؟ جس نے حضور کو
دیکھا, ایمان لایا, اتباع کی اور حضور کی تصدیق کی. فمسا علی یدہ وانصرفا, تو پھر اس نے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں بیعت کی, واپس چلا گیا. ثم اتاه الاخر, پھر دوسرا آیا اور یہی اس نے بیعت کرنے لگے, ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ارأیت من آمن بک واتبعک وصدقک, حضور آپ کیا فرماتے ہو شخص کے بارے میں جس نے آپ کو دیکھا اور آپ ایمان لایا, تصدیق کی, تو اس کو کیا ملے گا؟ فرمایا طوبی لہ ثم طوبی لہ, اس کو جنت ملے گی, اس کو جنت ملے گی. تو امام حاسبی نے کہا رواہ البزار والطبرانی واسنادہ حسن, کہ اس روایت کو طبرانی نے اور بزار نے مسلم میں روایت کیا ہے اور فرماتے ہیں اس کی سند کیا ہے؟ حسن ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ کیا ہے؟ جنتی ہے, کیونکہ وہ حضور کا کیا ہے؟ صحابی ہے. ایک اس سلسلے میں اور روایت پڑھ کے پھر انشاءاللہ سیدنا امیر معاویہ کی صحابیت کے حوالے سے میں چند احادیث پیش کروں گا. صحیح مسلم شریف میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے. حدیث کا نمبر ہے 584, صحیح مسلم حدیث نمبر 584 584. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان میں تشریف لے گئے. جب حضور قبرستان میں گئے, ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے اس قبر والوں کو سلام کہا, السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ وَدِدتُّ أَنَا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا. حضور نے یہ دعا پڑھی اور یہ کلمات, اے مومنین کی قوم تم پر سلام ہو, اور بے شک اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ ہم تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں, اور وَدِدتُّ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا, میں پسند کرتا ہوں کہ قد رأینا اخواننا, میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں, اپنے بھائیوں کو دیکھوں. تو اب حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ جملہ سنا تو عرض کی یا رسول اللہ اولسنا اخوانا کا, حضور کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اصحابی و اخواننا الذین لم یأتوا بعد, فرمایا میرے بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے, تم میرے صحابی ہو, تم میرے کیا ہو؟ صحابی ہو. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جو وقت گزارتے ہیں, تو اتنی بات پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیا فرمایا؟ انتم اصحابی, تم میرے کیا ہو؟ صحابی ہو. لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شریف فرمان کی روشنی سے بالکل اس بات سے, اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے والے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کرنے والے, وہ چاہے قلیل مدت کے لیے ہی کیوں نہ ہو, وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا ہے؟ صحابی ہیں. اور اس پر کہ چند حدیث پیش کروں گا, جو لوگ امیر معاویہ کو صحابیت سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے سیدنا امیر معاویہ کے فرمان ہی پیش کرتا ہوں. صحیح مسلم میں موجود ہے اور سنن نسائی کی حدیث نمبر 5436 ہے. حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے کے آئے, خرج علی حلقتہ یعنی من اصحابہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آئے اپنے اصحاب کے حلقے میں, یعنی من اصحابہ. جب حضور باہر آئے تو صحابہ کرام علیہ رضوان ایک جلسہ کر کے محفل سجا کے بیٹھے ہوئے تھے, تو نبی کریم علیہ السلام اپنے ان صحابہ کے جلسے میں حلقے میں تشریف لائے. کن کے؟ صحابہ کے. اور وہ صحابہ کون تھے؟ جن میں حضرت امیر معاویہ بھی موجود ہے, کیونکہ اس حدیث کے بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت امیر معاویہ. امیر معاویہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کیونکہ ان اصحاب کے حلقے میں امیر معاویہ بھی موجود تھے. معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرج علی حلقتہ یعنی من اصحابہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے حلقے میں آئے اور ان اصحاب امیر معاویہ بھی موجود تھے. لہذا حضرت امیر معاویہ کے اپنے فرمان سے پتہ چلا کہ امیر معاویہ حضور کے اصحاب میں سے ہیں, نبی کریم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں. اسی طرح صحیح بخاری شریف سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا کہ امیر معاویہ ایک وتر پڑھتے ہیں, تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3764, دا فَإِنَّهُ صَحِبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, معاویہ کو چھوڑ دو, ان کے بارے میں بات نہ کرو,
انہو صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ معاویہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، معاویہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس بھی کہتے ہیں کہ معاویہ حضور کے صحابی ہیں، تو لہذا یہ جو بعد والی تعریفیں نکال کے لے کے کوئی بندہ کہے کہ معاویہ حضور کے صحابی نہیں ہے، تو اس تعریف سے حضور نبی کریم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ صحابیت کے اوپر کوئی فرق آنچ نہیں آ سکتا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3766 سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی شخص نے عصر کی نماز کے بعد کوئی 2 رکعت نفل وغیرہ پڑھے، تو حضرت امیر معاویہ کیا فرماتے ہیں؟ لقد صحبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما رأیناہ یصلیھا، فرماتے ہیں ہم حضور کے صحابی ہیں، ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھتے نہیں دیکھا۔ تو امیر معاویہ خود کیا کہتے ہیں؟ صحبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم حضور کے کیا ہے؟ صحابی ہیں۔ تو کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس بھی کہتے ہیں انہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر معاویہ حضور کے کیا ہیں؟ صحابی ہیں۔ اور دیگر ہمارے ائمہ محدثین اور جتنے ہمارے اہل سنت کے اہل سنت کہلانے والا کو دنیا میں ایک فرد واحد بھی موجود نہیں ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ حضرت معاویہ حضور کے صحابی نہیں ہے، چاہے وہ متکلمین میں سے ہو، چاہے وہ محدثین میں سے ہو، چاہے وہ اصولیین میں سے ہو، اہل سنت کہلانے والا کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ کو حضور کا صحابی نہ مانتا ہو۔ اہل سنت و جماعت کا حضرت امیر معاویہ کے صحابی ہونے پر اجماع اور اتفاق ہے، اور حضرت امیر معاویہ کو صحابہ میں سے نکالنے والا کچھ اور ہے، وہ سنی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے صحابیت سے نکالنے پر جتنے بھی اشکالات اور مغالطات پیش کیے جاتے ہیں، بحمد تعالیٰ میں نے چیزیں ان کے جوابات بھی پیش کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں جو بات کی جاتی ہے، خصوصاً آج کل جو سنی نما شیعہ ہے، اندر سے شیعہ ہیں لیکن وہ لوگوں کو اپنا آپ کیا کر کے دکھاتے ہیں ہم کیا ہیں؟ سنی ہیں، تو وہ پیش کرتے ہیں جی جناب صحابی کی یہ تعریف ہے اور صحابی کی فلاں تعریف ہے، اس تعریف کے مطابق جو نا وہ امیر معاویہ صحابی نہیں بنتے۔ حالانکہ ہمارے اہل سنت کہلانے والے چاہے وہ محدثین ہوں، چاہے وہ اصولیین ہوں، متکلمین ہوں، میں دعوے اور چیلنج سے کہتا ہوں کوئی مائی کا ایک حوالہ پیش نہیں کر سکتا کہ جس میں ہمارے علماء میں اہل سنت کے علماء میں سے کسی نے کہا ہو کہ امیر معاویہ کے حضور کے صحابی نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اصولیین بھی، متکلمین بھی، ائمہ محدثین سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی امیر معاویہ کو حضور کا صحابی ہی مانتے ہیں۔ یہ بہت بڑے ہمارے حنفی اصولی ہیں، امام شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے کتاب المبسوط، جو فقہ حنفی کی ماخذ کتابوں میں سے ہے کتاب المبسوط۔ اس کی کتاب المبسوط کا جز نمبر 24 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 56 ہے۔ حضرت امام شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاویہ قد کانا ہوا من کبار الصحابہ رضی اللہ عنہم، معاویہ تو حضور کے صحابہ میں سے بہت بڑے صحابی ہیں۔ وکانا کاتب الوحی وکانا امیر المومنین، وہ کاتب وحی بھی ہیں اور امیر المومنین بھی ہیں۔ قد اخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالملک بعدہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے اپنے بعد بادشاہت کی خبر عطا فرمائی۔ تو یہ میں مشتہد خلواری ایک حوالہ میں نے پیش کر دیا ہے کہ ہمارے اصولی جو ہے وہ بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو صحابی ہی مانتے ہیں۔ اور اگر بعض اصولیوں نے یہ کہا ہے کہ صحابیت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جناب اس کو صحبت ایسی حاصل ہو کہ جس میں ایک لمبی عمر لمبی مدت تک حاصل ہو، تو یہ جتنے اشکالات پیش کرنے والے یہ پیش ہی نہیں کر سکتے کہ اصولیوں نے اس مدت کا کوئی تعین کیا ہے۔ وہ مدت ہے کیا؟ سال ہے، 6 مہینے ہے، 2 سال ہے، 3 سال ہے، 4 سال ہے، ان کے پاس کوئی ایسا حوالہ موجود نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی اصولی نے یہ بات کی بھی ہے کہ بھئی صحابی وہ جس کو صحبت دائمہ اور لمبی مدت تک صحبت حاصل ہو، تو وہ تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ صحبت عامہ اور صحبت خاصہ کا فرق ہے۔ جنہوں نے لمبی عمر تک
شرط رکھی ہے وہ اس صحابی کے لیے ہے جس کو صحبت خاصہ ہوگی، یعنی عوام جو عمومی صحبت والے اور خصوصی صحبت والے صحابہ ہیں ان کا فرق ہوگا۔ تو یہ تعریف جو ہے جس نے نبی کریم علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں ایک دفعہ بھی دیکھا اور ایمان پہ اس کی کا وصال ہوا، وہ حضور کے صحابی ہے، یہ عمومی تعریف ہے۔ اور وہ جو ہے کہ جس کو مدت ایک خاص اور ایک لمبی مدت تک، طویل مدت تک صحبت رہی ہو، وہ صحبت خاصہ کے لیے ہے۔ لہذا اگر یہ فرق ملحوظ خاطر رکھا جائے تو تطبیق ممکن ہے۔